جی میرا کوشچن میم سے ہے. میم جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کو ہی بلیم کرتی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سچویشن ہے اور ہم ان کے قرضوں میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں, تو یہ بلیم گیم کیوں چلتی ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مہنگائی کب کم ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلیم گیم والا کوئی سین نہیں ہے. آپ کے سامنے 2018 سے پہلے جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور اس سے پہلے بھی جب میاں نواز شریف جب اقتدار میں آئے ہیں, دیکھیں انفراسٹرکچر بنا, ایٹمی دھماکے ہوئے, سی پیک, آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا, ٹھیک ہے, میٹرو لائنز, اورنج ٹرین, اور ہاسپٹلز, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز تمام کی تمام پی ایم ایل این کے دور میں بنے ہیں, میاں نواز شریف کے دور میں بنے ہیں. اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں, میں تو اعتراض نہیں کر رہی, آپ سارے لوگ مجھے بتا دیں کہ یہ جو پچھلے 3.5 سال گزرے ہیں اس میں ملک جو ہے وہ کس نہج پہ گیا؟ کیا ڈالر 2018 میں 104 پہ تھا اور سٹیبل نہیں تھا؟ تو کیا ڈالر پچھلے 3.5 سالوں میں نہیں بڑھا؟ اور جو وہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں, اگر اب ہم بتائیں بھی نہ, اگر بتانے کو آپ لوگ بلیم کرنا کہتے ہیں تو پھر اس میں ہم اب اس نہیں کچھ کہہ سکتے. اور جو دوسرا آپ نے سوال کیا کہ مہنگائی کب ختم ہوگی, دیکھیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیل کر کے گئے تھے نا جن شرائط پہ, اس کے بعد یہ جو مہنگائی ہوئی ہے یہ اس سے بھی کہیں گنا زیادہ ہونی تھی, جو کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے وی این کے مطابق انہوں نے اس کو کنٹرول پھر بھی کیا ہے تھوڑا سا, اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے پی ڈی ایم کی, اس سے پہلے ملک جس نہج پہ کھڑا تھا نا, آج اگر ہم اپنے ملک میں عزت سے بیٹھے 2 وقت کی روٹی بھی کھا رہے ہیں نا جو لوگ, وہ یہ شکریہ ادا کریں شہباز شریف کا. اگر شہباز شریف صاحب حکومت میں نہ آتے, راضی, کیا آپ کو ایکچولی میں لگتا ہے کہ دیر از اینی روم ان ٹرمز آف اسٹرکچر ٹو گو اپ؟ جو ہوتا ہے ایک اسٹرکچر, ایک ہوتا ہے اسٹرکچر, پارٹی بنانے کا اسٹرکچر تو موجود ہے, لیکن اس پارٹی کے اوپر جانے کا اسٹرکچر ٹورڈز دا کوریڈورز آف پاور, ایسا پاکستان میں موجود ہے؟ اچھا, میرا اپنے خیال ہے آپ نے بڑی ایسی بات کی ہے جو سیلف ایکسپلینیٹری نہیں کہتے اس کو. میرا خیال ہے بلڈنگ اے پارٹی اسٹرکچر ایکچولی از دا روٹ ٹو ڈسٹرائنگ دیٹ اسٹیٹس کو کلچر. یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ پارٹی کا اسٹرکچر بناتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ مل کے, تو وہ جو اسٹیٹس کو کا کلچر ہے وہ وہی توڑ سکتے ہیں, مطلب اسٹرکچر ہے وہ توڑ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو انقلابی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, آپ کو تو پتہ ہے, آپ نے پڑھی ہوئی ہے ہسٹری, میں ان کو بتانے لگا. انقلابی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں. جس دن ان کا لیڈر کھڑے ہو کے کہتا ہے نا کہ آج سب باہر نکل آئیں, تو چند ہزار لوگ باہر نہیں نکلتے, کروڑوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں نکلنا ہے, ہمارا ہدف کیا ہے, جب ہم واپس آئیں گے گھر تو ہمارے گھر میں کیا کیا چیزیں جو ہوں گی جو پہلے نہیں تھیں, ہمیں تعلیم ملے گی, ہمیں علاج ملے گا. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے یہ ہوگا. اسی لیے جب ہم کال دیتے ہیں, یا ایون نواز شریف کال دیں گے یا آصف زری کال دے کے دیکھ لیں, کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا. اچھا, جہاں تک ووٹر کی بات ہے, دیکھیں ہمارا جو وہ کہتے ہیں نا یونیورسل سفریج, یعنی مطلب رائٹ ٹو ووٹ ہر ایک کو جو ملا ہوا ہے, تو پارلیمنٹری سسٹم ہے, کہیں پہ کانگریشنل سسٹم ہوتا ہے, ان سسٹم میں ہم نے ووٹ دینا ہوتا ہے. صرف ووٹ لینا اور دینا جو ہے نا وہ ایک پورا علیحدہ ایک آپ یہ سمجھیں یہ پیراڈائم ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں ووٹ کیسے لیا جاتا ہے؟ ہمارے ملک میں ووٹ لیا جاتا ہے سب سے پہلے تو پیسوں سے. اتنے غریب لوگ ہیں, اتنے غریب لوگ ہیں کہ ہم جھوٹ بھی بولیں نا تو کم ہے. میں آپ کو جی ٹی روڈ پہ لے کے چلتا ہوں یا ملتان روڈ پہ, لیفٹ اور رائٹ آپ کو کہیں بھی گھسا دیتا ہوں, آئے جی کچے میں سے گھس جائیں, آپ کو غربت نظر آئے گی ہر طرف, غربت ہی غربت. بالکل. اچھا فرض کریں اس آدمی کو یا عورت کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے الیکشن آ گیا, ووٹ دینا ہے کسی کو, سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے کہ جی مجھے کیا ملے گا؟ سمپل بارگیننگ ہے. تو آپ اسے کہتے ہیں 500 روپیہ, وہ کہتا ہے 500 روپیہ بہتر ہے, ویسے بھی کیا ملنا ہے, 500 روپیہ دو ووٹ لے لو. تو سب سے پہلے تو اس پہ ملتا ہے. دوسرے نمبر پہ تھانے کچہری کے کام پہ, پھر نالیاں پکی کچی کرانے ہیں, اس کے علاوہ پھر روب اور برادری کا بھی ووٹ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے بالکل صحیح پتا ہے, ان بھائی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ابھی میں الیکشن کراؤں گا نا تو میں کسی کو بھی کھڑا کروں گا تو ووٹ مل جائے گا. ان کو پتا کوئی نہیں ہے اس وقت کہ ہو کیا رہا ہے. ایکچولی ایک ویو آئی تھی امپورٹڈ گورنمنٹ اور امریکی سازش, اور انہوں نے نا لوگوں کو پکڑ لیا تھا اس وقت. پھر یہ کہ اس زمانے میں یہ مظلوم بن گئے تھے کہ جی میری گورنمنٹ چلی گئی, انہوں نے مجھے اتار دیا وغیرہ وغیرہ. اچھا وہ جو ویو آئی تھی نا وہ ان کے پورے پولیٹیکل کریئر کی سب سے بڑی ویو تھی, اور اس کی انہوں نے ایک پیک اچیو کی.
ایک چوٹی پہ چلے گئے, اس دن سے لے کے نا آج تک وہ چوٹی سے نیچے آ رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا پہ ان کو لگتا ہے نا کہ ہمارے اسٹالورٹس لگے ہوئے ہیں, ہمارے ایکٹیوسٹ لگے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آدمی اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ مجھے ووٹ دیں گے. لوگ اس جگہ آ گئے ہیں واپس, بالکل واپس. وہ کہتے ہیں پھر سارے وہی ہیں, 500 روپے دو ووٹ لے لو. اس کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. اور الیکٹیبل جو ہے نا, وہ جس پارٹی کے پاس الیکٹیبلز ہوں گے نا, وہ ووٹ لے لے گا آرام سے. تو یہ جو ایک عجیب و غریب تاثر بنایا ہوا, یہ بالکل غلط ہے. پرویز مشرف کو لگتا تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ بہت بڑا ہوں. ان کو لگتا تھا میں جب آؤں گا نا پاکستان تو پورے ملک میں سڑکوں پہ لوگ آ جائیں گے. جب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تو ان کو لینے کے لیے چند 100 لوگ بھی نہیں آئے. وہ ڈپریشن میں چلے گئے, اور اس کے بعد ان کی پالیٹکس بھی ختم ہو گئی. ان کو بھی یہ جھٹکا لگنے والا ہے. میں تہاڈا فین ہو گیا ਭਾਜੀ. ਮੈਂ ਵੋਟ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ. ਇੰਜ ਦਾ ਸਾਦਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਲੱਗਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ. ਵੇਖੋ جنہوں نے ووٹ مانگا ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں کی, ان کو آپ ووٹ دیں گے. آپ کی بھی کیا ویسے سوچ ہے؟ کتنا انہوں نے مائنڈ کیا کہ جنہوں نے ووٹ نہیں مانگا ان کو ووٹ دیں گے, جو اس وقت سے مانگ رہے ہیں ان کو آپ نہیں دے رہے. کتنی بری بات ہے. مانگ تو ہم بھی نہیں رہے, لیکن مگر انہوں نے ووٹ الیکشن بھی تو لڑنا ہے. جب لڑیں گے, جب وہ کہیں گے تب دیکھیں گے. لیکن ابھی تو انہوں نے کہیں گے نہیں, وہ کہیں جا رہے ہیں, کب سے کہہ رہے ہیں وہ تو. ایسے بات ہے نا, آسٹریلیا جا رہے تھے, بحث ہو رہی پی ٹی آئی نون لیگ پی ٹی آئی, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ. ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. نہیں مگر دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو چلے پرانی رائیولری کے چکر میں پی ٹی آئی کے دور کے اندر جو بھی تھا گزرنا پڑ رہا تھا آپ کو ہارڈ ٹائم سے, مگر یہ تو ایک اکیلے ہی لگے ہوئے تھے اس وقت جب ان کی حکومت بھی تھی. آپ نے ماشاءاللہ بڑا جذبے سے ان 3.5 سال میں نے 2013 میں نا, اور یہ تینوں لوگ جو ہیں ان کو میں گواہی کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. سابق وزیر اعظم نے مجھے 2013 میں 3 دفعہ کہا پارٹی میں آنے کے لیے, 3 دفعہ. ایک دفعہ تو لیاقت بلوچ کے سامنے کہا, لیاقت بلوچ گوائے اس کے. دوسرے مجھے احسن اقبال میرے گھر آئے, میرے والد صاحب اور میرے ساتھ بیٹھے, انہوں نے مجھے پارٹی میں آنے کے لیے کہا 2013 میں اگین. جب کیونکہ میں نے جلسے اٹینڈ نہیں کیے تھے, ان کا خیال تھا کہ کچھ لوگوں نے کیے ہیں تو آپ نے نہیں کیے تو آپ ادھر آنا چاہیے. میں ان کی عزت کرتا ہوں, میرے سینئر ہیں. پھر نظر گوندل کے بھائی ذوالفقار گوندل جو تھے, میں ڈاکٹر لال خان کے گھر بیٹھا ہوا تھا, شاید آپ کو پتا ہو, بہت بڑے لیفٹسٹ ہیں, میرے استادوں میں سے بھی ایک ہیں. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ذوالفقار گوندل نے فون پہ مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے فون ملایا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کی لاہور سے. ایک نظریاتی آدمی جو ہوتا ہے نا, میں یونیورسٹی کے زمانے سے لیفٹ آف سینٹر ہوں, اور ہم یونیورسٹی کے زمانے سے پولیٹیکل ڈیبیٹس اور یہ سب کرتے رہے ہیں. موسیقی میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں مشہور ہو جاؤں تاکہ میں یہ کام کر سکوں. آخرکار میرے والدین سیاست پڑھاتے تھے, پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے. اب میرے جیسا بندہ جو ہے نا وہ پارٹی ہی بنا سکتا ہے, وہ کسی پارٹی میں جا نہیں سکتا. اگر کوئی کسی وہ اس لیے کہ وہ جو ساری پارٹیاں ارب پتی خرب پتیوں کی ہیں, وہ ان کو چلاتے ہیں. اور جو ووٹ لینے کا طریقہ ہے وہ ہے کہ کروڑوں روپیہ لگاؤ اپنے الیکشن پہ. اگر نہیں لگا سکتے تو آپ فارغ ہو, آپ کو پارٹی چھوڑے, ٹکٹ بھی نہیں دے گی. ٹکٹ لینے کے لیے بھی 2-4 لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ پارٹی کو پیسے کون زیادہ دے گا تاکہ اس کو ٹکٹ ملے. مگر مجھے بتائیں آپ کیسے الیکشن لڑیں گے پھر, یا ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو ون؟ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ کروڑوں والی, یہ صرف پی ٹی آئی کا کلچر تھا, یہ نہیں پی ایم ایل این کا بالکل یہ کلچر نہیں ہے. ایسا کچھ بھی کبھی ہم نے نہیں سارے مڈل کلاس, پاکستان کا کلچر ہے جی. پیپلز پارٹی میں بھی مڈل کلاس ہے, نون لیگ میں بھی ساری مڈل کلاس ہے. دیکھیں پی ایم ایل این میں ٹکٹ لینے کے لیے پیسے نہیں دینے پڑتے, آپ کا مقابلہ نہیں ہوتا. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا جس طرح یہ بولیاں لگتی تھیں زبان پر, ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, اگر آپ کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے, ان سب میں سے کوئی بھی عام لوگ جو ہیں, اور ان کی اپنی پارٹی کوئی نہیں ہے, اور اس کا طریقہ پھر کوئی اور ہوتا ہے, وہ کیسے چلتی ہے اس کا طریقہ, جیسے لیبر پارٹی چلتی ہے انگلینڈ میں, یا جیسے عام آدمی پارٹی چلتی ہے انڈیا میں. ابھی انہوں نے دلی میں حکومت بنائی ہے, اور وہ ان کے اندر کوئی ارب پتی خرب پتی نہیں ہے. پنجاب میں جو بنائی ہے جو چیف منسٹر ہے, ہاں آپ پنجاب میں بنا لی ہے, انہوں نے بنائی ہے. اچھا دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا سارے, ان کو ایک بات نہیں پتا, جس دن الیکشن ہوتا ہے صرف پولنگ بوتھ جو ہے نا ایم این اے اور ایم پی اے کے جو ہوتے ہیں, اگر ان کو مینیج کرنا ہو نا تو یہ 1.5-2 کروڑ روپے کا کام ہے صرف اس دن کے لیے. اور اس کے علاوہ جو کیمپیننگ ہے, اس کے علاوہ جو اشتہار ہیں, وہ تو اور ہی ایک بالکل, اور ملا کے اگر کوئی بڑی سیٹ ہو تو آپ کے 10 سے 15 یا 20 کروڑ لگ جاتے ہیں. اور آپ کو تھوڑا سا پتا ہے کیونکہ آپ کے تو پہلے بھی تھوڑا سا سیاست کا ہے. تو یہ سیاست ٹوٹل پیسے کی سیاست ہے. اس کو توڑنے کے لیے
पैसा ही चाहिए, लेकिन वो इस तरह चाहिए जैसे ट्रेड यूनियन चलती है। जैसे मिसाल के तौर पर इस मुल्क के अंदर अगर एक तहरीक चले, आम लोगों को अकल आए और उनको पता चले कि हम भी कोई चीज़ हैं, और वो 2-3 करोड़ लोग मेंबरशिप लेके सिर्फ 1,000 रुपया महीना चंदा देते हैं उस पार्टी को, आपको पता है ये अरब रुपया बनता है अरबों से। जी जी बिल्कुल। तो ये इस तरह पार्टियां ये चलती हैं, और लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये पार्टियां जो है ज़रूरी है पाकिस्तान में। मगर मुझे तो लगता है यहाँ पे इस वक्त ज्यादा इतना एक वो हो चुका होता है, डिसइंटरेस्ट इतना हो चुका है पॉलिटिक्स के अंदर। एक लोगों को अजीब लगेगी बात, इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है हमारा, जो कि हमारा मसला है, क्योंकि हम हर वक्त पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। और अब तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हर तबका जो है, आप कहीं रेस्टोरेंट, खाना, शादी, घर कहीं चले जाएं, कोई सवाल सियासत से मुतालिक हो रहा होगा। ये एक डिसएडवांटेज लगता है मुझे एज अ बिगर सोसाइटी, बिकॉज हमारे पास और गुफ्तगू करने के लिए चीज़ें जो हैं हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। बट एट द सेम टाइम जहाँ ये इंटरेस्ट है वहाँ पे डिसइंटरेस्ट है कि देयर इज नो होप फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, जो कि एक अजीब सा एक कॉम्बो बन चुका हुआ है। नहीं, पीपल आर स्टिल होपफुल कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मजीद बेहतरी करेंगे। लोग अभी भी मैडम मुझे लगता है, देखिए एक आप जेनेरिक लेवल पे बात करी, मगर मैं आपको सही बताऊं, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं उनकी पार्टी से हूं, बट मैं ऑनेस्ट आपको ओपिनियन दे रही हूं, बिकॉज मैं सही बता रही हूं कि मैं लोगों में जाती हूं, मैं बहुत ज़्यादा मतलब गाँव में, छोटे इलाकों में मैं जाती हूँ। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अभी भी लोगों में होप है। लेकिन ये जो खान साहब कह रहे हैं ना कि मेरी बहुत फॉलोइंग है, वो बिल्कुल नहीं। आई होप कि आप जो कह रही हैं कि अगर उनको मियाँ साहब से लग रही है उम्मीद, तो चले उनसे ही लगे, मगर मुझे लगता है कि वो उम्मीद खत्म होती जा रही है, इंटरेस्ट बढ़ गया हुआ है। इंटरेस्ट लोगों का बढ़ गया। आप ठीक कह रहे हैं। एक तो सियासत अब वो कर ही नहीं सकता कोई जो कि या तो किसी बड़ी पार्टी ना में ना हो, जिसका नाम पहले से बहुत बड़ा हो, जिसको हर घर में लोग जानते हो, और या वो खुद बहुत मशहूर ना हो किसी भी वजह से। सियासत आप कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है जो अभी आपने की है। दूसरा ये कि देखें, हमारा टेलीविज़न जो है, हमारा सिनेमा जो है, रेडियो है, हमारी पब्लिकेशंस हैं, सोशल मीडिया है। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने आर्टिस्ट का एक पूरा वक्त गुजारा है इस मुल्क के अंदर। मैं चाहता हूँ इस मुल्क में फिल्में लगें, इस मुल्क में कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, लोग एंजॉय करें, गाने गाए जाएं, यहाँ ड्रामा हो, यहाँ पे स्पोर्ट्स हो। मैं ये चाहता हूँ पर्सनली। बराबरी पार्टी भी इसीलिए बनाई है, ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये होंगी नहीं, मैं आपको बता दूं, जब तक ये सारे आपस में लड़ते रहेंगे इक़्तिदार के लिए। और ये अरबपति खरबपति लोग हैं, इनको और कोई, ये पाकिस्तान के साथ इनका कोई मसला नहीं है। इनके बच्चे बाहर हैं, इनके जदादें बाहर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म के बच्चे भी बाहर हैं। ये सारे एक जैसे हैं, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं। सिर्फ उन्हीं के बच्चे बाहर हैं, और किसके बाहर हैं? नवाज शरीफ साहब के बच्चे यहाँ पे हैं, हम सब ने इधर रहना है, हमारे बच्चे भी इधर ही हैं। ख्याल से लंदन कहाँ पे है?